اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جانتے ہیں، بھروسہ کرنا ایک فیصلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں خیر میں بھروسہ کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے لیے ایک مشکل کام ہے، تاہم کچھ باتوں میں تو آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ خود پر بھروسہ، دنیا پر بھروسہ، یا اپنی نوکری پر بھروسہ، حکومت پر، اپنے بینک پر بھروسہ، یا کسی شخص پر جسے آپ جانتے ہیں۔ ہم کسی نہ کسی پر تو بھروسہ رکھتے ہیں۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ روحانی طور پر ہمیں اتنے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ جان لیں کہ کس چیز پر یا کس شخص پر بھروسہ کرنا ہے اور کس پر نہیں۔ ایک خاص حد تک ہم لوگ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن جو بھروسہ خدا کے لیے ہے اس میں کسی شخص کو شریک نہ کریں، کیونکہ اگرچہ کسی حد تک ہم لوگوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اسی طرح خود پر کسی حد تک بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن مکمل بھروسہ ہم صرف خدا پر ہی کر سکتے ہیں، پورے طور پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ تو ہمیشہ میرا خیال رکھے گا۔ اور جب میں یہ کہتی ہوں تو شاید کچھ لوگ کہیں کہ ذرا ٹھہریے، میں نے خدا پر بھروسہ کیا تھا لیکن اس نے مجھے مایوس کیا۔ لیکن ٹھہریں، اس بات کو ذرا مختلف نقطہ نظر سے دیکھیں۔ جو کچھ آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو دے، کیا آپ نے اس بات کے لیے خدا پر بھروسہ رکھا؟ اور اب آپ اس لیے ناراض ہیں کیونکہ آپ جو چاہتے تھے وہ آپ کو نہیں ملا۔ کیا آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اپنے وقت اور اپنے طریقے کے مطابق آپ کو اپنا بہترین بخشے؟ خیر، اس ہفتے کے اختتام تک آپ اس سے بھی زیادہ بلند آواز میں تالیاں بجا رہے ہوں گے۔ ہم خدا پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کے گھر میں ادویات ہیں، یعنی تجویز کردہ یا غیر تجویز کردہ؟ میرے پاس گھر میں کچھ پٹیاں ہیں، اینٹی بائیوٹکس، کریم وغیرہ ہے۔ ہو سکتا ہے شاید جسم میں درد کی وجہ سے یا اپنی ضرورت کے مطابق آپ کے پاس ایسپرین کی گولیاں یا کوئی بھی دوائی جو آپ کے پاس ہے۔ خدا کے پاس بھی ہماری روح کے لیے دوا ہے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری روح، ذہن، ہمارے ارادوں اور ہمارے جذبات میں جو امراض اور بیماریاں ہیں وہ تمام جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں جس میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں؟ اس کے بجائے میں یہ چاہوں گی، میرا مطلب ہے کہ اگر مجھے انتخاب کرنا پڑے تو میں اپنی روح کو تکلیف میں سے گزارنے کے بجائے طویل عرصے کے لیے سر میں شدید درد کو ترجیح دوں گی۔ اگر کوئی آپ کو برے طریقے سے دکھ دیتا ہے تو سنیں، آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے معیار زندگی کا انحصار اس بات پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ ان حالات کے بارے میں ہم کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور کس حد تک ان کو خود پر طاری کرتے ہیں۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تو خدا پر بھروسہ کروں گی، لہٰذا خدا کے پاس ہماری جان کے لیے دوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں گناہ کرتی ہوں یا کچھ غلط کرتی ہوں تو عام رد عمل کے طور پر شاید میں اس بات کے لیے خود کو مجرم ٹھہراتی رہوں اور خود کو سزا دوں، یا پھر میں خدا کی معافی کو حاصل کر سکتی ہوں جو میری جان کو شفا دے گی۔ آمین۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گناہ اور غلطی کے لیے جو آپ نے کی ہے یا نہیں سارا دن خود کو احساس جرم میں مبتلا رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج صبح آپ نے گھر میں کسی پر غصہ کیا اور کچھ ایسے الفاظ کہے جو اس مسیحی محفل میں آنے سے پہلے آپ کو نہیں کہنے چاہیے تھے۔ میں نہیں جانتی، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج کسی نے مہربانی کا مظاہرہ نہیں کیا اور گاڑی پارک کرتے وقت کسی کا حق مار کر وہ جگہ لے لی جو آپ لینا چاہ رہے تھے۔ مجھے یقین ہے اتنے بڑے مجمع میں کسی نہ کسی کے ساتھ تو ایسا ہوا ہوگا۔ لہٰذا یا تو آپ غصے میں آ سکتے ہیں یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ در حقیقت آپ اپنے لیے بہت برا محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ آج صبح آپ نے کچھ غلط کر دیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور آپ کا پورا دن خراب ہو گیا، یا پھر دوا کی ایک اچھی خوراک لیتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں اے خداوند رحم کر۔ لہٰذا خدا کے پاس ہماری جان کے لیے دوا ہے۔ در حقیقت ہماری ہر طرح کی اندرونی بیماری کی دوا کلام خدا ہی ہے۔ کلام خدا ہمارے ذہن کو ٹھیک کرتا ہے۔
جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں، ہمارے ارادے کو خدا کی مرضی کے مطابق موڑ دیتا ہے تاکہ ہم وہی کچھ کریں، نہ کہ اپنی مرضی کریں۔ کیا یہاں موجود کسی شخص نے اس بات کو جانا ہے کہ اپنے طریقے اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے سے آپ کو کوئی خوشی نہیں ملتی؟ کیا کسی نے اس بات کو سیکھ لیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں 40 سال سے کلام سکھا رہی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا ہمیشہ ہی درست ہے۔ چاہے میں سوچوں یا محسوس کروں، خدا ہی ہمیشہ درست ہوتا ہے کہ پوری بائبل کا پیغام، میرا مطلب ہے اسی بارے میں ہے کہ اسی پر عمل کریں اور جیے جانے کے قابل معیاری زندگی گزاریں، یا پھر اپنی مرضی سے چلیں اور دکھ میں مبتلا رہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں صرف اس بات کو سمجھنے میں ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر ڈھیٹ پن، اپنی مرضی اور اسی طرح دوسری باتیں ہیں۔ اسی لیے حقیقتاً خدا کا کلام ہماری جان اور روح کے لیے دوا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ایک طویل عرصے سے میں خدمت میں ہوں اور کلام خدا کی ایک سنجیدہ طالب علم ہوں، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ مجھے پریشان کرنے والا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل خدا کے کلام میں موجود نہ ہو۔ لیکن میں اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں کہ کئی ایسی ادویات ہیں جن کا ہماری زندگی میں ہونا لازمی ہے۔ یہ دونوں باتیں مل کر تقریباً ہر ایک مسئلے کو حل کریں گے جو آپ کو کبھی بھی درپیش ہو سکتا ہے۔ پہلا، خدا پر بھروسہ کرنا، اور دوسرا، نیکی کرنا۔ آئے زبور 37 کی 3 آیت پڑھتے ہیں۔ زبور 37 کی 3 آیت، خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو در حقیقت آپ پرورش پائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں ہم زبور 37 کی پہلی 10 آیات پڑھیں گے، اور ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ کلام ان لوگوں کے لیے کلام تھا جو کہ مشکل حالات سے گزر رہے تھے۔ جب آپ کے ارد گرد ہر چیز بدترین ہوتی جائے، آپ اس وقت کیا کریں گے؟ خدا پر توکل کرنے اور نیکی کرنے کے بارے میں ہمارا رد عمل کیسا ہوگا؟ خدا پر صرف بھروسہ ہی نہیں کرنا اور صرف نیکی ہی نہیں کرنی۔ میرا مطلب ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کے پاس پورا پیکج نہیں ہے کیونکہ وہ خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ دوسری طرف ایسے بہت سے ایماندار ہیں جو خدا پر بھروسہ تو رکھتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی نیکی کا کوئی کام نہیں کرتے۔ جی ہاں، بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں تو خدا پر بھروسہ رکھتی ہوں، ہاں خدا پر بھروسہ رکھتی ہوں، لیکن اس کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ دکھ میں ہو تو سب سے طاقتور کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کسی دوسرے شخص کی مدد کریں، یا اس طرح کے احساسات نہیں رکھتے، یعنی میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی، یا جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں اور ہم سکڑ کر پیچھے ہو جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ باقی سب لوگ ہمارے لیے کچھ کریں، لیکن یاد رکھیں جب ہم خدا کی دوا لیں گے، یہ بھروسہ کرنے کا نسخہ ہے، اور اس کا ڈاکٹر یسوع ہے، اور مریض کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر ہدایات ہے کہ آپ جتنی مرتبہ چاہیں یہ خوراکیں لے سکتے ہیں۔ اس دوا کی مقدار لامحدود ہے اور ختم ہونے پر پھر سے جتنی چاہے جتنی مرضی لے سکتے ہیں، اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں جن کے لیے آپ کو محتاط ہونا پڑے گا، اور وہ نقصانات ہیں محبت، خوشی، اطمینان، اعتماد، اور نتیجہ مجموعی طور پر اچھی صحت۔ اب میں یہاں سے اپنے لیے ایک گولی نکال لیتی ہوں۔ ہمارے سٹاف کے لوگ بہت قابل ہیں۔ یہاں ہمارے پاس خدا پر بھروسہ کرنے کی لاتعداد گولیاں ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پھر نیکی کرنے کا نسخہ ہے، اس کا ڈاکٹر بھی یسوع ہے، اور مریض کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں؟ آپ چاہے جو بھی ہوں، یہاں سے آپ جتنی گولیاں چاہیں لے سکتے ہیں۔ اس کے نقصانات بھی نہ ختم ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھیں، انتہائی شادمانی اور آسمان پر انعام۔ جی ہاں، یہاں بھی کافی تعداد میں گولیاں ہیں۔ اب سب کہیں خدا پر بھروسہ کریں اور نیکی کریں۔
ہو سکتا ہے آج کے دن سے ہفتے کی صبح تک سینکڑوں مرتبہ آپ مجھے یہ بات دہراتے ہوئے سنیں گے، یعنی اگر ان کانفرنسوں کے اختتام تک آپ تمام سیشن میں موجود رہیں گے، اگر نہیں تو آپ ٹی وی پر دیکھ سکیں گے۔ لیکن میں اس وقت تک انتظار نہیں کروں گی، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ آج کے دن خاص مسا ہے اور ہم سب یہاں اکٹھے ہیں۔ اگرچہ ٹی وی اچھی چیز ہے لیکن ایسا ماحول نہیں ہو سکتا ہے، تو جو لوگ ہمیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اگلی مرتبہ اپنے قریب ہونے والی اسی طرح کی کانفرنس میں خود وہاں تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں اچھا لگے گا۔ آمین۔ میں اتنی زندگی گزار چکی ہوں کہ خوش ہونے کے مختلف طریقوں کو آزما سکوں۔ میں نے خود غرضی کو بھی آزمایا ہے، ہر طرح کے دوسرے طریقے بھی آزمائے ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہی طریقہ کارآمد ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کی بیماری یا آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی چونکا دینے والا مسئلہ ہو جو اچانک ہی وارد ہوا ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر طوفان کی پیش گوئی نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی منصوبہ ہو اور پھر اچانک سے درمیان میں خدا آ جاتا ہے اور آپ کا منصوبہ تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمارا فوری رد عمل یہی ہوتا ہے کہ پریشان ہو جائیں۔ ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھیں اور نیکی کریں۔ آمین۔ اب ان لوگوں کے لیے جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کل رات یہاں کچھ مسئلہ تھا۔ ہماری کانفرنس کا آغاز جمعرات کی رات ہونا تھا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ کانفرنس کے آغاز سے 1 گھنٹہ پہلے جس جگہ یہ عمارت ہے یہاں کی بجلی منقطع ہو گئی، اور پھر اس وقت بحال ہوئی جب میٹنگ ختم ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔ کئی ہزار لوگوں کو انتظار میں باہر کھڑا رہنا پڑا اور جو لوگ اندر تھے ان کو باہر جانا پڑا۔ انہوں نے پارکنگ کو بند کر دیا تھا اور انہوں نے ایک بڑا روشن نوٹس لگا دیا جس پر لکھا تھا جوائس مائر کی کانفرنس ملتوی ہو گئی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں کس طرح کے واقعے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے میں صرف یہ چاہتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ ہمارا ایک سیشن ملتوی ہو گیا ہے، آپ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ کل دوبارہ آئیے گا؟ اب ذرا سنیے، آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو آپ کا دماغ پھٹنے کو ہوتا ہے؟ میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ کانفرنس ملتوی ہو گئی ہے اور کل کوئی نہیں آئے گا اور اتنی بڑی عمارت میں اکیلی بیٹھی ہوں گی، لیکن خود کو پرسکون کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں بھروسے کی ایک گولی لوں اور کچھ نیکی کروں۔ آمین۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ایسا کرنا ہر وقت اس قدر ہی آسان ہوگا، لیکن آسان ہو یا مشکل یہی بہترین انتخاب ہے، کیونکہ یہی صرف ایک ہی طریقہ ہے جو واقعی کام کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ میرے دماغ میں فلم چل رہی تھی کہ لوگ نہیں آئیں گے، سب کچھ ملتوی ہو گیا ہے، وہ گھر چلے جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے جمعے کے دن لوگوں کی تعداد عموماً جمعے کے ہونے والی تعداد سے زیادہ ہے۔ اور مسیحیوں کے بارے میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو غصہ دلائیں، جی ہاں، میرا مطلب ہے کہ ہمارے اندر یہ خدا داد صلاحیت ہے کہ ہم تو نہیں چھوڑیں گے، اور کہیں میں واپس جاؤں گی، اور اس وقت نہیں چھوڑوں گی جب تک وہ مجھے مل نہیں جاتا جس کے لیے میں آئی ہوں۔ آمین۔ حقیقتاً مجھے زبور 37 بہت پسند ہے اور میں اکثر ہی سے پڑھتی رہتی ہوں، کیونکہ آج کل ہماری دنیا اور ہمارے معاشرے کے حالات بہت برے ہیں، بہت سا خوف، ڈھیروں ضروریات، بہت سے دھوکے، بہت سے لوگ خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، اور بہت سے بچے اسی طرح کے ماحول میں پرورش پا رہے ہیں اور اپنے والدین کو یہ سب کرتا دیکھتے ہیں اور پھر والدین ہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بتانا میں یہ چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں جانتی ہوں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ جو جانتے ہیں اس بات کے لیے آپ میں سے کتنے شکر گزار ہیں؟ کیونکہ آپ سچائی کو دیکھتے ہیں، اور جب بھی میں کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھتی ہوں تو میں فوراً جان لیتی ہوں کہ یہ غلط ہے،
کیونکہ 40 سال تک میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ مجھے حیرت نہیں ہوتی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، کسی بھی چیز کے درست ہونے یا نہ ہونے پر مجھے حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ معاشرہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن میں غلط اور صحیح میں تمیز رکھتی ہوں۔ جب آپ کلام خدا کو دل میں رکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں نے کہا ہے جب آپ کلام خدا کو دل میں رکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں جانتی ہوں بہت سے لوگ باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ تم کس طرح اتنے بے وقوف ہو سکتی ہو اور یقین رکھتی ہو کہ اس کتاب میں تمام تر سچائی موجود ہے۔ بہت سی وجوہات میں سے اس کے سچے ہونے پر یقین کی ایک وجہ بتا سکتی ہوں کہ یہ میری زندگی میں کام کرتی ہے، اور باقی احمقانہ چیزیں میرے لیے بیکار ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ جب میں نے کلام کا مطالعہ شروع کیا تھا تو میرے حالات کس قدر خراب تھے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اسے کامل طور پر نہیں سمجھتی، اور آپ جانتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بائبل کے جدید تراجم میں کچھ باتوں کو اصل زبان کے متن کو واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف یہی بہترین چیز ہے۔ آمین۔ دلچسپ بات ہے کہ ہزاروں سال تک ابلیس نے کوشش کی ہے کہ اسے جان چھڑا لے، لیکن یہ کتاب مقدس آج بھی موجود ہے، اور یہ آج بھی دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب ہے۔ آئیں کلام کے لیے خدا کی تعریف کریں۔ میں کلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اس بات پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں۔ سچ یہ ہے کہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اس چیز کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں کیا سوچتی ہوں، خدا نے اپنے کلام میں سب کچھ پہلے ہی سے بتا دیا، اور جو خدا کہتا ہے وہی بات اٹل ہے۔ آمین۔ زبور 37 کی پہلی آیت، تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے خود کو بیزار نہ کریں، اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، یعنی جو کچھ ناراست یا خدا کے نزدیک راست نہیں ہے۔ آپ جانتے کہ اکثر ایسا لگتا ہے کہ راستے سے چلنے والوں کے مقابلے میں غلط راہ پر چلنے والوں کی برکات زیادہ ہیں۔ آمین۔ آپ کے کام کی جگہ پر کوئی غلط کام کرتے اسے ترقی مل جاتی ہے، اور آپ ٹھیک کام کرتے اور نکال دیے جاتے ہیں، لیکن ہم خود کو اس بات میں قید نہیں کر سکتے۔ ذرا صبر کریں، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے۔ محتاط رہیں، کیونکہ آپ اس بات سے زیادہ خوش نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کے احساسات جان سکتی ہوں، کیونکہ یہ آیت پڑھ کر میں بھی شادمان ہوتی ہوں، لیکن ہمیں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھیں، جھکیں، انحصار کریں، اعتماد رکھیں اور نیکی کریں۔ واو! ملک میں آباد رہیں اور اس کی وفاداری سے پرورش پائیں۔ خداوند میں مسرور رہ، اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ واو 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 واو! آپ جانتے کہ آج دنیا اس کوشش میں ہے کہ کچھ کرے تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے، جو کہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے۔ آپ وقت نکال کر یہاں آئے ہیں تاکہ خدا میں مسرور ہو سکیں، اور خدا جانتا ہے کہ آپ کی ضرورت اور خواہش کیا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ اگر ہم اس میں مسرور رہیں گے، یعنی مسلسل خدا میں مسرور رہیں گے، کسی بھی اور چیز سے بڑھ کر اس کی آرزو کریں گے، تو وہ آپ کو آپ کے دل کی مرادیں اور آرزویں بخشے گا، لیکن آپ کے جسم کی خواہشات نہیں۔ بلکہ دل کی سچی خواہشات۔ خدا کہتا ہے میں تمہارے لیے کام کروں گا، میں اس بات کی فکر کروں گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم ایسے خدا کی خدمت کرتے ہیں کہ جو دروازے وہ کھولتا ہے انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جو وہ بند کرتا ہے اسے کوئی نہیں کھول سکتا۔ آمین۔ مجھے یہ پسند ہے، خدا حاکم ہے، وہ بند کرتا ہے اور کوئی نہیں کھول سکتا، اور جو وہ کھولتا ہے اسے کوئی نہیں بند کر سکتا۔ واو! اپنی راہیں خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر اپنی ساری فکریں اس پر ڈالیں۔ بھروسہ رکھیں، جھکیں، انحصار کریں اور اعتماد کریں، تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ میری ساس انتقال کر چکی ہیں اور خداوند کے پاس ہیں۔ کئی سال پہلے انہوں نے مجھے میری پہلی بائبل تحفے میں دی۔
یہ سفید رنگ کی چھوٹی کنگ جیمز بائبل تھی. ان دنوں میں کچھ نہیں جانتی تھی اور انہوں نے پہلے صفحے پر زبور 37 کی 5 لکھی تھی. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا. آپ کے خیال میں کیا یہ سچ ثابت ہوا؟ واو! میری خواہش ہے کہ کاش میں ایسا کر سکوں. آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ سفر اختیار کیا ہے. کاش میں ان لوگوں کو بتا سکتی جو اس بات سے ناواقف ہیں کہ جب مجھے میری پہلی بائبل ملی تو میری زندگی کس قدر بدحالی کا شکار تھی، جو کلام میں ہے، اور خدا کے کلام پر ایمان لانے اور کلام پر عمل کرنے سے کس طرح مجھ میں تبدیلی آئی اور میری زندگی بدل گئی. خدا نے میری شکستہ حالی کو بدل کر ایک ایسی چیز میں بدل دیا جو حقیقتاً دوسروں کی زندگی میں قابل قدر ہے. میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آج اپنی زندگی میں آپ خدا پر بھروسہ کریں گے اور کلام سیکھیں گے تو دیکھیں، بہت سے لوگوں کے خیال میں کہ مسیحی ہونے کا مطلب صرف توبہ اور نجات کی دعا کرنا، کبھی کبھار چرچ جانا ہے اور وقتاً فوقتاً چندے کی تھیلی میں کچھ ہدیہ ڈالنا، اور ایسا کرنے سے موازانہ طور پر میری زندگی میں ہر چیز کو بدل جانا چاہیے. نہیں، خدا کے ساتھ ہمارا چلنا ایک سفر کی طرح ہے. جب آپ خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کرتے ہیں، جب آپ یسوع کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، چاہے آپ جانتے ہیں یا نہیں، کسی کو آپ پر یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی زندگی اس کے نام کے لیے دے رہے ہیں. ہم اس میں زندگی گزارتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. یہ تعلق صرف اتوار کی عبادت تک محدود نہیں ہے، وہ ہماری زندگی ہے. زندہ رہنا مسیح اور مرنا نفع ہے. واو! وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا. خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ. صبر سے اس کی آس رکھ، بیزار نہ ہو. آئے ہم خود سے کچھ سوالات پوچھیں. ہم کتنی چیزوں سے بیزار ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور فکر کرتے ہیں. ایسا کرنا حماقت ہے. ایسا کرنے سے ہم کسی کی بھی تبدیلی کا باعث نہیں ہو سکتے. اور جو اہم چیزیں ہیں اگر وہ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ خدا پر بھروسہ کریں. افسیوں 6 باب میں لکھا ہے تاکہ برے دن میں سب کام انجام دے کر وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں. لیکن لکھا ہے سب کام انجام دے کر مضبوطی سے اپنی جگہ قائم رہ سکو. اور ہماری یہ جگہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے. یاد رکھیں، خدا پر بھروسہ کرنا ایک فیصلہ ہے اور یہ ایک اعزاز ہے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھیں. خدا پر بھروسہ رکھنا تابعدار زندگی کا باعث ہوگا. حقیقتاً جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو جو کچھ وہ ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے وہ سب ہم خوشی سے کریں گے، کیونکہ حقیقتاً اگر ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں تو ہماری زندگی میں سب چیزیں بہتر طور پر کام کرنے لگیں گی.